اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو واز کرنے لگے۔ یہ کون ابو سفیان تھا جس کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں۔ یہ پکی اور سچی مسلمان ہے۔ اس نے 2 ہجرتیں بھی کی ہوئی ہیں۔ پہلے ہجرت کر کے حبشہ گئیں اور ان کا خاوند وہاں مرتد ہو گیا، یعنی بے دین ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی آزمائش ہے۔ نجاشی نے وکیل بن کر ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا۔ اس نجاشی بادشاہ نے حق مہر بھی اپنے پاس سے ادا کیا اور 30 دن تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولیمہ بھی کیا۔ جب یہ نجاشی فوت ہونے لگا تو آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، اے اللہ، اور تو میرے پاس نیکی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ نیکی ضرور ہے کہ میں نے اپنے پاس سے تیرے نبی کا حق مہر ادا کیا تھا اور ولیمہ بھی کیا تھا۔ اب اماں جی ام حبیبہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بن گئی تھیں۔ یہی ابو سفیان مکے سے تجدید صلح کے لیے مدینہ ملنے آیا اور اس کی کسی نے بات بھی نہ سنی۔ کہنے لگا چلو بیٹی کو ہی مل لوں۔ یہ حضرت ام حبیبہ کو ملنے کے لیے گیا۔ چارپائی پہ بستر بچھا ہوا تھا، یہ بیٹھنے لگا تو حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں ابا جان ذرا ٹھہر جاؤ۔ یہ ٹھہر جاتا ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے میں سمجھا کہ شاید چادر میلی ہے، بیٹی اس سے بھی کوئی اچھا جو بستر ہے یہ چادر بچھانے لگی ہے، لیکن آپ نے وہ بچھی ہوئی چادر اکٹھی کر کے فرماتی ہیں ابو جی بیٹھ جاؤ۔ ابو سفیان کہتا ہے بیٹی مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، لوگوں کے ماں باپ آئے تو بیٹیوں کو چاؤ چڑھ جاتے ہیں اور وہ اچھے سے اچھا بستر بچھاتی ہیں، لیکن آپ نے بچھا ہوا بستر جو ہے وہ بھی اکٹھا کر دیا ہے۔ مجھے یہ سمجھا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے کتنا مضبوط ہے۔ کہتی ہیں ابا جی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بستر ہے، اور نبی کا بستر جو ہے وہ بھی پاک ہے اور مشرق جو ہوتا ہے وہ پلید ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتے ہیں۔ مشرک کتنا پلید، مشرک اتنا پلید ہے کہ اتنا جو پلید جو ہے یہ کتے اور جو خنزیر وغیرہ ہے یہ بھی نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ابو سفیان کو قرآن جو ہے وہ سنانے لگے تو آگے سے یہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں میرے کان کھا رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سفیان یہ زندگی 4 دن کی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے۔ ابو سفیان اپنی ڈاچی پر بیٹھ کر ڈاچی دوڑا دیتا ہے کہ میں قرآن نہیں سنوں گا، لیکن اللہ کے نبی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں اور اسے قرآن جو ہے وہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو تھوڑی دور جا کر یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، تو یہ اس کو روک کے کہتا ہے اچھا بتلائیے میں آپ کی بات جو ہے وہ سن لیتا ہوں۔ پھر ابو سفیان نے بڑی توجہ سے آپ کی بات سنی، اور جو بات غور سے سنی جائے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ پہلے ہی آپ کے پاس آ گیا۔ یہ آپ کی 10,000 فوج دیکھ کر کہنے لگا پتہ نہیں اتنی فوجیں کہاں سے آ گئی ہیں۔ تو نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلاش کر رہے تھے کہ اگر کوئی بندہ مل جائے تو میں مکے پیغام بھیج دوں کہ آ جاؤ اور آ کر حضرت کے قدم پکڑ لو، آج تم مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک صحابی نعرہ لگا رہا تھا کہ الیوم یوم الملہم، آج مکے والوں کی بوٹیاں کر دیں گے، آج مکے والوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ کسی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا کہ فلاں آدمی یہ کہہ رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ایسے نہیں ایسے کہو، الیوم یوم المرحم، کہ آج معافی مانگے گا اس کو ہی مل جائے گی۔ ہدایات مل رہی ہیں کہ میرے صحابہ سن لو، میرے جو فوجیوں آپ یہ بات نوٹ کر لو کہ جو آدمی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے اس کا پیچھا نہ کرنا، جو آدمی ہتھیار پھینک دے اس کو بھی کچھ نہ کہنا، جو آدمی بیت اللہ کا غلاف پکڑے اس کو بھی کچھ نہ کہنا،
جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی کچھ نہ کہنا۔ تو ایک صحابی عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی پھر اس طرح ہی کہہ دیجئے کہ کسی کو بھی کچھ نہ کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحہ کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، 10,000 کا لشکر تھا۔ تو آپ کا نواسہ جو ہے حضرت سیدہ زینب کا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے چابی منگوا کر بیت اللہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے مکے والو بتاؤ آج میں تم سے کیا سلوک کروں؟ تو وہ تمام ایک آواز ہو کر کہتے ہیں اللہ کے نبی تیرا باپ بھی اچھا تھا، تو بھی اچھا ہے، ہمیں امید ہے کہ جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا ہم کو بھی آپ معاف کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ تو 2,000 آدمی یکدم وہاں پہ مسلمان ہو گئے۔ ابو سفیان جو بات نہیں سنتا تھا کہتا ہے ہمارے کان نہ کھا، میں تیری بات نہیں سنوں گا۔ اب یہ دین کا داعی اور اسلام کا سپاہی بنا ہے۔ اس کی بیوی کا نام ہندہ ہے جو بڑی ہی پتھر دل ہے۔ اس کا اتنا پتھر دل تھا کہ جب سردار حمزہ شہید ہوئے تو اس نے آپ کی لاش کا مسلح بنا دیا تھا۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں ہندہ آج تو بڑے بڑے گھبرا گئے ہیں، بڑے بڑوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو بھی پڑھ لے۔ ہندہ کہتی ہے بزدل آج تک تو مخالفتیں کر کر کے اب کہتا ہے کہ کلمہ پڑھ لے، اگر تو کلمہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، میں نے نہیں پڑھنا۔ ابو سفیان نے بڑا سمجھایا کہ مان جا، لیکن یہ عورت نہ مانی۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں گھر آیا، میں دیکھتا ہوں کہ ہندہ اکیلی بیٹھی کلمہ پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا ہندہ رات میں تیرے آگے واسطے اور ترلے ڈالتا رہا تو نے کلمہ نہیں پڑھا کہ مسلمان ہو جا، لیکن تو مسلمان نہیں ہوئی، اب کیا ہو گیا ہے؟ ہندہ کہتی ہے ابو سفیان اگر تم کو رب فتح دے خوشی دکھلائے تو تم شراب پیو ڈھول بجاؤ، لیکن نبی کے 10,000 صحابہ جو فاتحہ رنگ میں مکے میں داخل ہوئے ہیں، میں تو ساری رات ان کو دیکھتی رہی ہوں، یہ شکرانے کے نفل پڑھتے رہے ہیں، میں ان کے سجدے دیکھ کر ہی مسلمان ہو گئی ہوں۔